بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے کہا ہے کہ حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی سواری میں کسی کو لفٹ دیتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ وہ لفٹ مانگنے والے کا چہرہ سارے راستے یاد آتا ہے، تو کیا ہم گناہ گار ہوں گے؟ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماحول قائم کیا تھا نا، جس میں کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا تھا، جھوٹ نہیں بولتا تھا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا تھا، وہ ماحول جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اس ماحول کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو پھر تو واقعی ایک دوسرے کے کام آنے کو دل کرتا ہے۔ اور اب بھی جن کافر ملکوں نے، غیر مسلم ممالک کے اندر جنہوں نے اپنے ہاں یہ ماحول بنا لیا ہے کہ دوسرے کی جان مال کے حفاظت، وہاں اب بھی یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لفٹ مانگنا، لفٹ میں بٹھا لینا کوئی نقصان کی بات نہیں ہوتی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ مسلمان کو ہوشیار بھی ہونا چاہیے، سمجھدار بھی ہونا چاہیے، دھوکہ بھی نہیں کھانا چاہیے۔ اگر تو آپ کو کوئی جاننے والا ملے ضرور اس کے ساتھ تعاون کریں، اجنبی ہو تو اس سے بچنے کی کوشش کر لیں، اس پہ توبہ اور استغفار کر لیں، کیونکہ حالات ایسے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بدو نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تھا۔ کسی نے بدو سے، دیہاتی سے پوچھا کہ تمہارا خلیفہ کیسا ہے؟ تو اس بدو نے، دیہاتی نے چھوٹا سا جواب دیا تھا، تو تاریخ کا حصہ ہے کہ امیرنا لا یخدع ولا یخدع، کہ ہمارا امیر نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے، یعنی اتنا نیک اچھا ہے کہ دھوکہ دیتا نہیں، اور اتنا ہوشیار ہے کہ دھوکہ کھاتا نہیں۔ اس لیے اگر ہمت ہو، حوصلہ ہو، حالات کا پتہ ہو، پھر تو بندہ لفٹ دے دے، ورنہ بچنے کی کوشش کر لے، اس میں انشاءاللہ یہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ ایک صاحب نے کہا کہ بینک سے لون لے کر گھر بنایا ہے، کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بینک سے لون، جو غیر اسلامی عام کنونشنل بینک سے جو لون لیا جاتا ہے، اس پہ تو سود دینا پڑتا ہے، اور جو گھر بنا لیا، چاہے اپنے پیسوں سے بنایا، قرض لے کر بنایا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، جبکہ وہ رہائش کے لیے ہو، آپ کے رہنے کے لیے بنایا یا کرائے پر دینے کے لیے بنایا، تو اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے کئی لاکھ کا مکان ہو، کئی کروڑ کا مکان ہو، وہ زکوٰۃ میں شامل نہیں۔ کوشش کیجیے کہ اسلامی بینکوں سے اگر لینا پڑے تو وہاں سے آپ پیسہ لے لیں، اور وہ جو قرض لیتے ہیں وہ اجارے پر ہوتا ہے، یعنی معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ گھر کا کرائے کے طور پر ان کی ادائیگی کرتے ہیں، اس کو اجارہ کہتے ہیں۔ اسلامی بینک جو پیسہ دیتے ہیں گھر بنانے کے لیے، تو اس میں وہ اجارہ، اس میں آپ گھر کے مالک نہیں ہوتے جب تک کہ آپ پورا پیسہ نہ دیں گے، اور وہ کرائے کے طور پر دیتے دیتے جب رقم پوری ہو جاتی ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر بھی جو گھر بنایا جائے گا، تو ایسی صورت میں گھر جو رہائش کے لیے یا کرائے کے لیے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کوئی بندہ بزنس کر رہا ہو نا، یہ والا کہ پلاٹ لیا، گھر بنایا، پھر آگے بیچ دیا، پھر گھر بنایا، پھر گھر بیچ دیا، یہ مال تجارت ہے، اس پر اگر سال گزرے گا تو اسے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اس لیے زکوٰۃ صرف سونا، چاندی اور مال تجارت، اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ جتنی آپ کی جائیداد غیر منقولہ ہے نا، جو آپ نے بزنس کے لیے نہیں رکھی، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو فیکٹری ہے، فیکٹری کے اندر مشینری ہے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں، فیکٹری کی عمارت پر بھی زکوٰۃ نہیں، اس کی بلڈنگ پر بھی، اس کی جگہ پر بھی، اس کے اندر جو مشینری ہے، اس کے جو لوڈر ٹرک وغیرہ ہیں آپ کے، اس میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں جو اس کے اندر خام مال پڑا ہو، را میٹیریل یا تیار شدہ مال پڑا ہو، وہ مال تجارت ہے، اس کا حساب لگا کر سال کے بعد زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ بس وہ معلوماتی سوالات ہیں، میں نے گزارش کی ہوئی ہے کہ صرف معلومات کے لیے، بس یا دینی رہنمائی کے لیے کوئی سوال ہو
تو وہ کر لیجیے کہ ارسطو، ابن سینا، فارابی، افلاطون یہ حضرات کون تھے، کیا ان کا حدیث میں کوئی ذکر ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں. ارسطو فلسفی ہے، ابو علی سینا ایک طبیب، بہت بڑے طبیب ہیں مسلمان، فارابی بھی، افلاطون جو ہے وہ بھی فلسفی ایک، لیکن ان کا تعلق اسلام سے یا حدیث سے، قرآن و حدیث سے ان حضرات کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان صاحب نے پوچھا ایک نے کہ کیا ان حضرات کی کیا خدمات ہیں، ان کی کتابیں آج پڑھی جاتی ہیں کہ نہیں. میں نے بتایا ان کے ابو علی سینا کی کتابیں طب پر آج بھی میڈیکل سائنس میں پڑھائی جاتی ہیں، اور بھی ارسطو کی، افلاطون کی جو فلسفیانہ تصورات ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں، لیکن بہرحال اس کا دین اسلام سے تعلق نہیں. جو آپ نے حارث بتایا جی، وہ کون تھے؟ انہوں نے آج پوچھا کہ یہ جو آج کے ہمارے بیان میں آیا کہ جو ہاشمی ہوتے ہیں یہ کل جو ہے 5 افراد ہیں جن سے بنو ہاشم کی اولاد چلی. صاحب ہدایہ نے ان 5 کے نام لکھے ہیں. ایک تو حضرت عباس، حضرت عقیل، جعفر اور حضرت علی کرم اللہ وجہ 4، اور 5ویں حضرت حارث. تو بنو حارث جتنے وہ سارے کے سارے ہاشمی ہیں. یہ حارث کون؟ یہ بھی حارث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنو ہاشم کے اولاد میں. جی، ایک صاحب نے کہا چھپکلی مارنے کے متعلق کیا احادیث ہیں، کیا گھر میں آ جائے تو مارنا لازمی ہے؟ نہیں، چھپکلی جو ہے نا اصل میں یہ گرگٹ کی نسل میں سے ہے. جب جانوروں کی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں، یعنی ان کی قسم تیار کرتے ہیں کس جانور کا کس قسم کے جانوروں کی نسل سے تعلق ہے، تو چھپکلی کا تعلق جو ہے نا وہ گرگٹ سے بتایا جاتا ہے. تو کتاب الحیوان میں ضعیف روایتیں ہیں. کتاب الحیوان میں علامہ جاہز نے اور علامہ دمیری نے یہ احادیث نقل کی ہیں، اور کوئی صحیح بہت مستند کتابوں میں نہیں ہے کہ جی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت جن جانوروں نے پھونکے ماری اس آگ کو بھڑکانے کے لیے، اس میں ایک گرگٹ بھی تھا. پھر اس میں وہ آ کر کہہ دیتے ہیں کہ چھپکلی کو مارنا ثواب ہے. نہیں، یہ احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان جانوروں کے مارنے کی اجازت دی کہ جو انسان کو نقصان پہنچائیں، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، وغیرہ وغیرہ، ان کو آپ مار سکتے ہیں. اور چھپکلی جو ہے اس کو مارنا ثواب، یہ حدیث نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے. اور ذہن میں رکھیے گا کہ بعض لوگ چھپکلی سے نفرت کرتے ہیں، لیکن جب ہم علم الحیوانات پڑھتے ہیں، زوالوجی پڑھتے ہیں، تو وہاں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو چھپکلی ہے یہ انسان دوست جانور ہے، یہ ماحول دوست جانور ہے. جس کمرے میں چھپکلی ہوگی نا وہاں مچھر نہیں ہوگا، وہاں مکھی نہیں ہوگی، وہاں کوئی کیڑے مکوڑے نہیں ہوں گے، کیونکہ سب کو یہ کھا جاتی، سب کو یہ کھا جاتی. اس لیے جس گھر کے اندر، جس کمرے کے اندر ہوگی یہ ماحول دوست جانور کہلاتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس کے دانتوں میں زہر ہوتا ہے، دودھ وغیرہ میں گر جائے کھانے کی چیز میں تو وہ زہریلا ہو جاتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بہرحال اس کو مارنا ثواب یہ حدیث میں نہیں ہے. ایک صاحب نے کہا کہ انسان اپنے استاد سے تعلق رکھتا ہے اور ایک شیخ سے بیعت، تو اپنا کوئی نیک کام شروع کرے تو ان سے مشورہ کرے یا پھر کسی بھی استاد سے مشورہ کر سکتا ہے. جی، مشورہ تو آپ کسی بھی اچھے انسان سے کر سکتے ہیں. شیخ سے مشورہ کرنا جسے بیعت کی وہ ضروری نہیں ہے، اور جو استاد ہے اس سے بھی مشورہ کرنا ضروری نہیں ہے. مشورہ آپ کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ادب سکھایا کہ سلیل مجرب ولا تسأل الحکیم، صرف دانا سے سوال نہ کرو، تجربہ کار سے پوچھو. تو آپ جس لائن میں کام کرنا چاہتے ہوں اس میں آپ سب سے پہلے جو چیز دیکھنے والی وہ یہ ہے کہ یہ کاروبار جائز ہے ناجائز ہے، اس سے آمدن جائز ہے ناجائز ہے، اور جس چیز کا میں کاروبار کروں گا وہ جائز ہے ناجائز ہے. پھر آگے اس کے طریقے ہیں جو علماء سے پوچھ لیے جائیں کہ میں اس طریقے سے کر رہا ہوں، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. بس یہ مشورہ کافی ہو گیا. یہ سوال سمجھ میں نہیں آیا کہ مزاج کیسے پیدا کیا جاتا ہے.
یا یوں ہی کہ مزاج کیسے اچھا بنایا جاتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ موڈ اور مزاج جو ہے ہمارا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خصوصیات بتائی ہیں کہ انسان کے مزاج میں خوش طبعی ہو، اس کے مزاج میں خشکی نہ ہو، اس کے مزاج میں غصہ نہ ہو، اس کے مزاج میں عفو درگزر ہو، اس کے مزاج میں انتقام لینا نہ ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبیاں بتائیں کہ انسان کے اندر اس کے مزاج میں کیا کیا چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ انسان کے مزاج میں شک نہ ہو، بدگمانی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچا کرو، تو شکی مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح انسان کو غصیلا مزاج نہیں ہونا چاہیے، منتقم انتقام لینے والا مزاج نہیں ہونا چاہیے، عفو درگزر کرنے والا مزاج ہونا چاہیے۔ اسی طرح بخل کنجوسی والا مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ تو کون سے مزاج کی اچھی چیزیں ہوتی ہیں، کون سی بری چیزیں؟ جو بری چیزیں ہیں مزاج کی، اس کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے، اچھی چیزیں جو مزاج کی وہ اپنے اندر لانے کی کوشش کیجیے، اسی کے ساتھ مزاج انسان کا اچھا بن جاتا ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی 40 سالہ زندگی بھی دین کا حصہ ہے؟ اگر ہے تو اس کے بارے میں رہنمائی۔ جی یہ بہت لوگ سوال کرتے ہیں یہ والا کہ جی نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی 40 سال کی عمر میں، نبوت ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں، یعنی اللہ کا نبی بنایا۔ تو 40 سال سے پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، کیا وہ بھی دین کا حصہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اچھی طرح یاد رکھ لیجئے گا، ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے احکام کے خلاف کوئی بات ہونے نہیں دی۔ سبحان اللہ۔ ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے خلاف شریعت کوئی بات ہونے ہی نہیں دی، جیسے چوری نہیں ہونے دی، جھوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر پہلے بھی نہیں تھا۔ اب یوں کہنا کہ جی سچ بولنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تو 40 سال سے پہلے کی زندگی، وہ ہمارے لیے کیا حجت ہے؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا، یہ بھی انسان کو چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کیسے گزاری، تو کیا وہ بھی ہمارے لیے دین ہے؟ کیونکہ وہ تو 40 سال کی عمر سے پہلے، اس وقت تو نبوت ہی نہیں ملی تھی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جوانی تھی وہ بھی شاندار تھی، کہ اس میں شرک نہیں تھا، اس میں شرک نہیں تھا، اس میں شراب نوشی نہیں تھی، اس میں جھوٹ نہیں تھا، اس میں لوگوں کی حق تلفی نہیں تھی، اس میں لوگوں کے ناجائز حق مارنا، جوانی کے اندر جو اور غلط کام ہوتے ہیں وہ ایک بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں تھا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 40 سال سے پہلے کی زندگی ہے وہ سیرت طیبہ کا حصہ ہے، وہ سیرت طیبہ کا حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خلاف شریعت کام زندگی میں کبھی نہیں کیا، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا تمام گناہوں سے۔ اس لیے ایک تو یہ ذہن میں رکھیے۔ دوسرا یہ کہ نبوت کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات دیے، وہ ظاہر ہے دین کا حصہ ہے، وہ دین کا حصہ ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ ہوا تھا کہ نہیں؟ اگر عقیقہ ہوا تھا تو پھر ایسی صورت میں مثالیں اب دینے لگا ہوں کہ یہ جو خاص سوال ہے نا کہ 40 سال کی پہلے کی زندگی ہمارے لیے حجت ہے کہ نہیں ہے، اصل یہ ہے دین ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس کا جواب بعض لوگ کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ ہوا تھا تو وہ تو دین نہیں تھا، اس وقت تو نبوت نہیں ملی تھی، اس لیے میں وہ والا عقیقہ نہیں ذکر کرتا، میں عقیقہ وہ والا ذکر کرتا ہوں جو آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عقیقے کا کہا، وہ ہم ذکر کرتے کہ جی اس طرح عقیقہ کیا اور یوں جو ہے وہ سر کے اوپر زعفران لگایا اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کی اور یوں نام رکھا اور فلاں، تو وہ ساری سنتیں نبوت ملنے کے بعد۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ زندگی ہے۔ ہاں البتہ وہ باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے سے پہلے کی تھیں، مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں دودھ پلایا جناب حلیمہ نے،
اور کچھ دن دودھ پلایا جناب سویبہ نے بھی دودھ پلایا، اور جناب حلیمہ نے بھی دودھ پلایا، ان کی والدہ نے دوسری عورتوں کے پاس دودھ پلانے کے لیے بھیجا۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی یہ سنت ہے، جب ہم کہتے ہیں سنت ہے تو آگے سے وہ کہتے ہیں یہ تو 40 سال سے پہلے کی بات ہے۔ اس لیے ہم لوگ تھوڑے سے محتاط ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں، کیا دودھ پلانا عورت کے لیے فرض اور واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، عورت دودھ خود پلائے اپنے بچے کو، یہ اس کے لیے فرض اور واجب کے درجے میں ہے، اور اگر اس کے حق میں کوتاہی کرے گی تو قرآن حکیم کے حکم کی خلاف ورزی کرے گی۔ اور کیا دوسری عورت سے بھی دودھ پلوا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ پلوا سکتے ہیں۔ اب ہم سورہ بقرہ کی آیات پڑھتے ہیں، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ اب وہ آیت ہے دودھ پلانے والی۔ استرضعتم، اگر تم کسی اور خاتون سے دودھ پلانا چاہو تو اس کی بھی قرآن حکیم میں اجازت ہے۔ تو معنی کیا ہوا کہ اب 40 سال کی عمر کے بعد نبوت کے جتنے احکام ہیں وہ سب ہمارے لیے سنت، فرض، واجب، بات مکمل ہو گئی۔ تو اس کا خلاصہ کیا ہوا، کیا 40 سال کی پہلے کی جو زندگی ہے کیا وہ ہم سب کے لیے دلیل ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، کیونکہ اس میں سے کوئی بات بھی قرآن و سنت کے خلاف نہیں تھی۔ اب بات مکمل ہو گئی۔ جی ایک صاحب نے کہا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تو اس وقت کیا کروں؟ جی تو اس کا جواب یہ ہے کہ پڑھائی میں اگر دل نہ لگے نا تو پھر سوال یہ کہ کس چیز میں دل لگتا ہے، کس چیز میں دل لگتا ہے۔ کرکٹ میں دل لگتا ہے، بہت اچھا کرکٹ کھیل لیجیے، اور آپ کا دل جو ہے وہ کھانے کو کرتا ہے تو آپ کھانا کھا لیجیے۔ جب تک انسان کو کسی چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی جسمانی یا روحانی، اس وقت تک اس کا دل لگتا ہی نہیں۔ بس آسان سا جواب ہے، جب تک انسان کو جسمانی اور روحانی طور پر کسی چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تو اس کا دل لگتا ہی نہیں۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا پتہ نہیں کیا ہے میرا قرآن پڑھنے کو دل کرتا ہی نہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں آتے ہیں کہتے ہیں ہمارا قرآن پڑھنے کو دل کرتا ہی نہیں، لیکن یہی بندہ بیمار ہو جائے تو پھر ہمارے پاس آتا ہے، کہتے ہیں مولانا کوئی وظیفہ بتا دیں جو ہم پڑھ لیں۔ پھر ہم کہتے ہیں سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر دم کرو۔ اب وہ دبا کے دم کرتا ہے، اب دبا کے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ کیوں؟ اب اس کو سمجھ میں آ گیا نا کیا ہوتا کیا ہے۔ تو جب دل کب لگے گا؟ جب اس کے دل کے اندر اس کام کی اہمیت پیدا ہوگی، پھر پڑھائی میں دل لگے گا انشاءاللہ۔ بہت آسان۔ اور پڑھائی میں دل لگنے کے لیے رب اشرح لی صدری والی دعا جو ہے نا وہ پڑھ لیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ یہ بچوں کو بھی خوب سکھائیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے ذہن کو کھول دے، سینے کو کھول دے۔ یہ جو دل نہیں لگتا نا یہ سینہ بند ہے۔ جیسے کوئی ڈبہ بند ہو نا تو اس کے اندر آپ کیسے چیز ڈالیں گے؟ پہلے ڈبے کو کھولیں گے پھر ڈالیں گے نا۔ تو ذہن میں کب جائے گا علم؟ جب اس ذہن کو کھولیں گے۔ تو رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان سے گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی۔ اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سکھائی تھی، اور انہوں نے جا کر سبق کس کو سنانا تھا؟ فرعون کو۔ انہوں نے سبق جا کے سنانا تھا فرعون۔ تو پڑھائی میں ضرور دل لگے گا انشاءاللہ۔ ایک صاحب نے کہا بد نظری بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کا کیا علاج؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بد نظری بہت زیادہ ہوتی ہے نا تو اس کو تھوڑا سا کم کر دیں۔ آسان علاج، کم کر دیں۔ کم کیسے کر دیں کہ جب غیر محرم پر نظر پڑے تو ظاہر ہے انسان زندگی میں رہتا ہے، غیر محرم پر نظر پڑے تو اس کو ہٹا لیں۔ جب دل میں فکر پیدا ہو وہاں سے نظر ہٹا لیں، استغفر اللہ پڑھ لیں، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ پھر ہو گئی بد نظری، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، آئندہ اس گناہ سے بچنے کی توفیق دے دے۔ گارنٹی ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا بہت زیادہ، اس میں کمی واقع ہوگی، پکی بات ہے، کر کے دیکھ لیں۔ کیونکہ اس نے اللہ سے مانگا ہے نا، اے اللہ میرے اس گناہ کو کم کر دے، اللہ گناہ کو اللہ کم کر کے چھوڑے گا، فکر نہ کریں، اور چھوڑوا بھی دے گا۔ جب بندہ چھوڑنا چاہے گا اللہ چھوڑوا دے گا انشاءاللہ۔
ایک صاحب نے کہا کہ اگر عمرہ ادا کرنے جائیں اور دم واجب ہو جائے تو دم کی حیثیت کیا ہے؟ کیا حرم میں ہر فرض نماز کے بعد سنتوں کے بجائے قضا نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں؟ ایک تو پہلا سے جواب ہے دم کہتے ہیں اگر عمرہ ادا کرنے جائیں تو جو واجبات ہیں احرام کی وہ اگر چھوٹ جائیں یا عمرے کے کوئی واجب چھوٹ جائے تو دم واجب ہوتا ہے. خوشبو لگ گئی ہاتھوں میں، بال کٹوا لیے، بہت کم ہے تو پہلے وجہ بتائیے کہ کیا وجہ جس کی وجہ سے دم واجب ہوا. ممکن ہے دم واجب ہوا ہی نہ ہو، لیکن اگر کسی عالم نے بتا دیا کہ آپ پر دم واجب ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں ایک بکرا حرم کی سرزمین میں ذبح کروانا ضروری ہوتا ہے. بس حرم کی سرزمین میں چاہے آپ موجود ہوں یا نہ موجود ہوں، اس وقت پیسے نہیں ہیں، یہاں آ کر پتہ چلا کہ دم واجب ہو گیا ہے، وہاں پیسے کسی کو بھجوا دیں، حرم میں وہ جانور ذبح کر دیں، بس دم ادا ہو جائے گا. لیکن بس دم کی ایک ہی شرط ہے کہ وہ حرم کی سرزمین میں جانور قربان کیا جائے. ایک صاحب نے کہا نظر بد کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کو توڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ جی، ایک تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، بہت صحاح ستہ کی مستند حدیث ہے کہ العین حق، العین حق، نظر لگنا حق ہے. اچھا، یہ نظر بد ہم کہہ دیتے ہیں ورنہ نظر لگنا حق ہے. بد کی نظر نہیں، ماں باپ کی بھی نظر لگ جاتی ہے، خود اپنے ماں باپ کی بچوں کو نظر لگ جاتی ہے. یہ ایک اللہ کا نظام ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا العین حق، نظر لگنا حق ہے. اب اس کا طریقہ کیا کہ ایک تو یہ کہ جس شخص کو نظر لگی ہو، بچے کو نظر لگی ہو، آپ کو معلوم ہو جائے. نظر لگنے کے اسباب کیا نظر آتے ہیں کہ بظاہر بچہ کچھ بھی نہیں ہے، رو رہا ہے، ضدی ہو گیا ہے، کھانا نہیں کھا رہا ہے، فلاں ہے، ڈاکٹر کو بھی دکھا لیا جائے اور وجہ سمجھ میں نہ آئے تو سمجھیے کہ نظر لگی ہوئی ہے. اور سورہ قلم کی آخری آیت وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَ سے لے کر آخر تک ایک دفعہ پڑھ کے دم کر دیجیے. سورہ قلم کی آخری آیت. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دم کیا، خود جامع ترمذی کی حدیث ہے اور وہ میں الفاظ آپ کو سناتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل عین لامۃ ومن شر ہامۃ. اب ترجمہ کروں گا تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی میں نے کیوں یہ دعا بتائی. اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ، میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، حضرت حسن حضرت حسین کو، میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، من کل عین لامۃ، ہر بری نظر سے، ومن شر حامۃ، اور نقصان پہنچانے والے شر سے میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. یہ دم کرنے کے بعد پھر جامع ترمذی کی حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ اس دم کو کرنے کے بعد حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دم کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دم ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں اسماعیل اور اسحاق کو کیا کرتے تھے. اب دیکھیں یہ دم کا سلسلہ، نظر بد کا سلسلہ کہاں سے چلا ہوا ہے. تو یہ ایک فطری نظام اللہ نے بنایا ہوا ہے، فطری نظام. اس لیے جس کی نظر لگے اس کو برا بھی نہیں سمجھنا چاہیے. وہ ہمارے گھر آئی تھی نا وہ خالہ، اور نظر لگ گئی اس کو، فلاں خاتون آئی تھی نا اس کی نظر لگ گئی. ایسی خام خطوں الزام دیتے ہیں. یہ تو ماں باپ کی اپنی نظر بھی میں نے کہا لگ سکتی، پیار کی نظر بھی لگ سکتی. اس لیے اس کو اسی طرح لیں جس طرح اللہ نے اس کا ہر حل بتایا. ایک صاحب نے کہا اگر وضو کرتے ہوئے وضو اٹھ جائے تو کیا وضو دوبارہ شروع کیا جائے گا؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی، وضو کے 4 فرض ہیں، 4 فرض ہیں. ان فرضوں میں سے ایک بھی اگر ادا ہو چکا ہو اور وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ 4 فرض کم از کم پورے کرنے ہوں گے. ایک دفعہ پہلے دونوں ہاتھوں کو دھونا کونیوں سمیت، چہرے کو دھونا 1 مرتبہ فرض، سر کا مسح کرنا 1/4 سر کا 1 مرتبہ فرض، دونوں پاؤں دھونا ٹخنوں سمیت 1 مرتبہ فرض. تو اگر بھی فرض آپ وضو کر چکے ہیں، مکمل وضو ٹوٹ گیا، جماعت کھڑی ہونے والی دیر ہو رہی ہے، آپ صرف 4 فرض پورے کر رہے ہیں. اس وقت زیادہ ہوتا ہے بندے کو کہ میں پھر دوبارہ وضو کروں،
اس کا جواب یہ کہ وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کر لیجیے، وقت نہ ہو تو کم از کم فرض پورے کر لیجیے، 4 فرض پورے کر لیجیے۔ تیمم تب ہے جب کہ انسان پانی استعمال نہ کر سکتا ہو، جیسے کوئی بندہ بیمار ہے، بستر پر ہے، کوئی حادثہ ہوا ہے، کوئی آپریشن ہوا ہے، کوئی ٹانگ کے ٹوٹنے کا، ایسے 100 مسائل ہوتے ہیں، کمر کے مسائل ہوتے ہیں، اب وہ بیچارہ وضو نہیں کر سکتا۔ آج کل زیادہ مسئلے یہ پیش آ رہے ہیں، بعض ہوتے ہیں جن کے اللہ معاف کرے ٹانگوں پہ فالج گرا ہوتا ہے بازو پہ، تو وہ بھی مسئلہ یہی ہوتا ہے، تو ان کو پھر یہی بتاتے ہیں کہ آپ ایک مٹی کا ایک ڈھیلا، گیلی مٹی کر کے اس کا ایک ڈھیلا لے لیں، اس میں پگھلی ہوئی مٹی یا پاؤڈر بھی نہیں ہونا ضروری نہیں ہے، تو آپ گیلی مٹی کر کے ایک ڈھیلا بنا لیں اور پھر اس کا گول سا بنا کے شاپر میں تھیلے میں اس کے پاس رکھ دیں، جب ایک دفعہ ہاتھ ماریں چہرے پر مل لیں، ایک دفعہ ہاتھ ماریں دونوں ہاتھوں پر مل لیں، بس تیمم ہو گیا۔ جی 2 فرض تیمم میں، بس 2 دفعہ ہاتھ ماریں مٹی پر، اور یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں طریقہ بھی بتایا، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، کہ تم دونوں ہاتھ مٹی پہ مارو، پھر ایک دفعہ چہرے پر، ایک دفعہ دونوں ہاتھوں پر۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ ایک صاحب نے کہا کیا مختلف مقاصد کے ایک ساتھ صلاۃ الحاجت پڑھی جا سکتی ہے یا الگ الگ پڑھنا؟ جی صلاۃ الحاجت ہے نا، اس میں کئی حاجتیں ہوں، آپ الگ الگ نہ پڑھ سکیں ایک ہی پڑھ لیجیے، لیکن صلاۃ الحاجت بھی وہی، صلاۃ تحیۃ المسجد بھی وہی، صلاۃ التوبہ بھی وہی، اور فلاں بھی وہی، یہ جمع نہ کریں، یہ جمع نہ کریں۔ لیکن صلاۃ الحاجت ہے تو کئی حاجتیں ہیں، بس ٹھیک ہے مانگی، صلاۃ التوبہ ہے کئی گناہ ہیں، ٹھیک ہے 2 رکعت کافی ہیں، یعنی ایک ہی طرح کے اگر وہ اعمال ہوں تو ایسی صورت میں درست ہے۔ ایک صاحب نے کہا ایک اسکول کے پرنسپل کو اسکول کے لیے کچھ لیپ ٹاپ وغیرہ کمپیوٹر کچھ سامان چاہیے، گزارش ہے کہ ان کو زکوٰۃ میں سے اس کام کے لیے رقم دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسکول میں، اداروں میں جو لیپ ٹاپ وغیرہ ہوتے ہیں عام طور پر ان کا کوئی مالک نہیں ہوتا، ان کا کوئی مالک نہیں ہوتا، وہیں پڑے رہتے ہیں، بچے بھی مالک نہیں بنتے، اور زکوٰۃ کے لیے مالک بنانا ضروری ہے، انسان کو مالک بنانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں 8 مصرف بتائے ہیں زکوٰۃ کے، آج تک 9واں مصرف وجود میں نہیں آ سکا، 8 مصرف بتائے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ لہذا زکوٰۃ سے لیپ ٹاپ خرید کر اسکول میں رکھنا اس کی تو اجازت نہیں ہونی چاہیے، جائز نہیں، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اب بہت سارے اسکول کے، مدارس کے اور بہت سارے حضرات رابطہ کرتے ہیں کہ بھی ہم کیا کریں، ہمارے اخراجات تو اس میں سے تنخواہیں پوری نہیں ہوتی تو کیا کریں، بچے فیسیں بھی نہیں دیتے، بہت اچھے خاصے گھرانوں کے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بس نہیں ہے استعداد ہمارے اندر اب فیسیں دینے کی، تو فیسیں بھی پوری نہیں ملتی، کیا کریں؟ اب میں نے ان کو طریقہ بتایا، یہ لیپ ٹاپ کا بھی حل میں بتانے لگا ہوں۔ ان کو طریقہ یہ بتایا کہ جو کوئی بندہ آپ کو زکوٰۃ کا پیسہ دے، آپ اسے زکوٰۃ کا پیسہ لے لیں اور اس کے لیے الگ اکاؤنٹ بنا لیں یا اس پیسے کو الگ رکھ لیں۔ پھر اب بعض یتیم بچے ہوتے ہیں، بعض بیوائیں ہوتی ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، واقعی فیس نہیں دے سکتے، پہلے حالات ہوتے ہیں باپ زندہ تھا ابھی 2 مہینے پہلے اور اب نہیں دے سکتے، کیا کریں وہ بیچاری، اور اسی طرح اور حالات ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے بے روزگار ہو جاتے ہیں، وہ نہیں دے پاتے، تو ایسی صورت میں وہ ماں باپ مستحق ہوتے ہیں زکوٰۃ کے، کیونکہ زکوٰۃ کا ہر وہ شخص مستحق ہے جس کے پاس 80,000 روپیہ نقد یا سونا چاندی نہ ہو۔ کیونکہ جب میں جملہ کہتا ہوں بہت سارے لوگ بعد میں ملتے کہتے ہیں وہ تو آج ہمیں پتہ چلا ہم بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں، میں نے کہا بالکل 80,000 روپے یعنی 52 تولہ چاندی، آج کل اس کا ریٹ تقریباً 80-82 روپیہ ضرورت سے زائد پڑا ہوا ہو، آپ کا گھر ہے لاکھوں روپے کا، وہ زکوٰۃ میں شامل نہیں ہے، آپ کی گاڑی لاکھوں روپے کی، وہ زکوٰۃ میں شامل نہیں ہے، آپ کے گھر میں اور سامان پڑا ہوا ہے، وہ زکوٰۃ میں شامل نہیں ہے، تو 80,000 روپیہ کسی کے پاس نقد، آج کل 40-45 ہزار روپیہ کمانے والا بندہ جس کے 2-3 بچے ہوں
گھر کا کرایہ، بجلی کے بل، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے آج کل؟ کیونکہ جانتا ہوں دوست احباب کو بہت اچھی طرح باتیں ہوتی ہیں. تو اس لیے جب کوئی بچہ فیس، اب میں اس کا حل بتانے لگا ہوں، جب کوئی بچہ اس طرح آئے، ماں باپ کے ہم فیس نہیں دے سکتے یا فیس دینے میں دیر کر رہے ہیں، آپ پوچھ لیجئے کہ بھئی آپ 80,000 روپے کے برابر اگر مال نہیں ہے تو باپ سے الگ میٹنگ کر لیجئے. تو بچے کی فیس زکوٰۃ میں سے دلوا دیں، بچے کو نہ پتہ چلے، یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ میں سے. تو باپ سے کہہ دیجئے کہ یہ پیسے لے لو، فیس جمع کرا لو. 2 3 4 10 100 بچے بھی اگر ہوں گے تو ان کی زکوٰۃ سے فیس ادا ہو جائے گی. الحمدللہ بہت سے اداروں کو بتایا، اور بعض ادارے تو ایسے ہیں میرے سامنے، یہ عصری تعلیم والے ادارے، اسکول وغیرہ، کہ وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں ایک بچہ بھی ایسا نہیں جو فیس نہ دے رہا ہو. ہر بچے سے ہم فیس لیتے ہیں، پوری لیتے ہیں، آدھی بھی نہیں کرتے، پوری لیتے ہیں. اور ٹیکنیک یہی والی کہ جو نہیں دے سکتا زکوٰۃ میں آ جائے. چنانچہ اب جب وہ زکوٰۃ کا پیسہ فیس کے طور پر باپ جمع کرا دے گا نا، اب اس سے آپ چاہے لیپ ٹاپ لیں چاہے کوئی لیں، آپ سکول کی چیزیں لیں جو مرضی کریں، کیونکہ اب وہ زکوٰۃ نہیں. تو یہ ٹیکنیک ہے اسکولوں میں، مدارس میں، اداروں میں زکوٰۃ سے کیسے. ہمیں بھی دقت پیش آتی ہے جامعہ شفیہ میں، اب ٹیوب ویل لگانا ہے، اب پنکھے لگوانے ہیں، اب فلاں کرنا ہے، اب تپائیاں بنوانی ہیں، کتابیں لینی ہیں، تو وہ زکوٰۃ کا پیسہ ان میں لگ ہی نہیں سکتا. اور لوگ زیادہ زکوٰۃ دیتے ہیں، عطیات بہت کم. کیونکہ میرا تعلق ہے، ساری زندگی جامعہ شفیہ میں گزری، لوگ عطیات بہت کم دیتے ہیں، زیادہ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں. اس لیے بہت شریعت میں بہت حل موجود ہے. یہ ساری بینک جو ہے یہ کمپنی وغیرہ ادارے کو ایز اے پرسن لیتا ہے. جی بینک جو ہے بعض اداروں کو یا کمپنیز کو ایز اے پرسن لیتا ہے، اس کی کیا حیثیت؟ ہمیں سوال کی تہ تک نہیں پہنچ سکا، سماج نہیں سمجھ سکا. میرا سوال کی اختتامی بات چاہیے کہ اس کے لیے بندہ شرط ہے، زکوٰۃ کے لیے پرسن شرط ہے. جی تو بینک کمپنی کو ایز اے پرسن لیتا ہے، کسی کمپنی کو اس کی کیا حیثیت؟ نہیں، ابھی بھی بات نہیں میں سمجھا کیا کرنا چاہتے ہیں. سوال اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن السؤال نصف العلم، کہ اچھا سوال جو ہے نا وہ آدھا علم ہے. اب میں کوشش کر رہا ہوں سمجھنے کی. جی زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا کہ ادارے کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، ہاں، کسی پرسن کو، ایک شخص کو، ایک انسان کو، پرسن نہیں، ایک انسان کو زکوٰۃ دی جائے گی. جی تو بینک جو ہے کمپنیز کو جب ڈیل کرتا ہے ایز اے پرسن ہی شو کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ زکوٰۃ کا اس سے کیا تعلق؟ بس میرا اتنا سا سوال ہے، زکوٰۃ کے سوال کا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ ہم نہیں، یعنی اس کو ہم نہیں تصور کریں گے. تعلق ہی کوئی نہیں دونوں چیزوں کا. میں بار بہت میں نے کوشش کی اس سوال کے تہ تک جانے کی، لیکن زکوٰۃ کا اس سے تعلق اگر کسی اور صاحب کو سمجھ میں آ گیا ہو تو مجھے سمجھا دیں کیا کہنا چاہتے ہیں. جی بینک اگر کسی شخص ذات سے تعلق رکھتا ہے بجائے کمپنی کے تو زکوٰۃ والی مثال نہ دیں، زکوٰۃ کا نام بھی نہ لیں، الگ سے سوال کر لیں. کیا ایک بینک ایک شخص سے ایز اے کمپنی نہیں، ایک پرسن، ایک شخص کے طور پر ڈیل کرتا ہے تو کیا یہ درست ہے؟ تو اس کا جواب ہے اگر وہ ڈیلنگ جائز ہے تو درست ہے، اگر ناجائز ہے تو وہ غلط ہے. ایک کمپنی سے سودی کاروبار کرنا وہ بھی غلط ہے، ایک شخص ایک ذات سے کاروبار کرنا سودی وہ غلط ہے. اب بات مکمل ہو اگر میں سمجھا سکا ہوں. جی زکوٰۃ سے اس کا کوئی تعلق نہیں. جی جیسے آپ نے کہا کہ کوئی شخص جس کی 45,000 ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، مگر ہمارے یہاں ماحول یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں جو سونا پڑا ہوتا ہے شادی کا، ہم اسے بیچنے کو بہت برا سمجھتا ہے خاندان ہے کہ سونا نہیں بیچ. تب ایک شخص کے پاس اگر سونا پڑا ہوا ہے گھر کے اندر اور بے شک اس کے پاس کیش ہارڈ کیش نہیں، کیا وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے؟ جی بھائی صاحب نے سوال کیا کہ ایک صاحب کے پاس نا سونا پڑا ہوا ہے، زیورات، شادی کے اوپر جو مل جاتا ہے، ہاں زیورات پڑے ہوئے ہیں، زیورات پڑے ہوئے ہیں. تو زیورات عام طور پر شوہر کے پاس نہیں ہوتے، اگر تجربہ موجود ہو تو بیوی کے پاس ہوتے ہیں. جب انسان بالغ ہو جاتا ہے نا، جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو ماں باپ چاہے لاکھ پتی کروڑ پتی ہوں وہ صاحب نصاب ہوں گے. یہ بچے صاحب نصاب نہیں ہیں جو بالغ ہو گئے.
اس لیے بیوی کا الگ حساب ہے، شوہر کا الگ حساب ہے. بیوی کے پاس اگر 10 تولے سونا ہے، 7.5 تولے پہ زکوٰۃ ہو جاتی ہے. بیوی صاحب نصاب ہے، لیکن شوہر جو ہے وہ تنخواہ 45-50 ہزار روپے لیتا ہے اور اس کے پاس 80 ہزار روپے نہیں بچتا، بلکہ تنگی ہوتی. اب یہ زکوٰۃ لے سکتا ہے تو اس کا جواب یہ کہ لے سکتا ہے. کیا وہ پھر بیوی کو کھلا سکتا ہے؟ زکوٰۃ لے کر بیوی کو کھلا سکتا ہے؟ یہ ایک الگ سوال ہے. تو اس کا جواب ہے جی ہاں کھلا سکتا ہے. کیوں؟ یا بیوی کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے. مگر ہمارے ہاں تو اس طرح ہے نا کہ شوہر ہی زکوٰۃ بھی اس میں پے کرتا ہے. جی. اب ان کا ایک اور سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ بیوی پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، شوہر زکوٰۃ ادا کر رہا ہوتا ہے کیونکہ بیوی کے پاس تو پیسے نہیں ہوتے. تو اس کا جواب یہ ہے شوہر بیوی کی طرف سے زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے، اپنی طرف سے نہیں. اخلاقاً ورنہ شوہر پر تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوتی. اس لیے ایسے شوہر کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. آگے وہ بیوی بچوں کو کھلائے گا تو وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. آگے بیوی بچوں کو کھلائے گا وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوا یہ والا واقعہ. وہ یوں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے نا، تو بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو گوشت پک رہا تھا، ہانڈی میں گوشت پک رہا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے بیٹھے تو اور چیزیں تھیں کھانے کی، وہ گوشت نہیں تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہانڈی کا کیا ہوا جو گوشت پک رہا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ وہ جو ہماری خادمہ ہے نا بریرہ، حضرت بریرہ، ان کو صدقے کا گوشت آیا تھا، وہ پک رہا تھا. تو آپ تو صدقہ نہیں کھاتے، آپ تو صدقہ نہیں کھاتے. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے تاریخ ایک اصول بتا دیا، قیامت تک کے لیے تاریخی اصول. فرمایا لہا صدقۃ ولنا ہدیۃ، لہا صدقۃ ولنا ہدیۃ. یہ بریرہ کے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے ہدیہ ہے. جب بریرہ ہمیں کھلائے گی تو ہمارے لیے ہدیہ ہے. چینج آف ہینڈ، ہاتھ بدل گیا، ملکیت بدل گئی، قبضہ بدل گیا. تو اس لیے وہ زکوٰۃ لے کر کھلا سکتا ہے. یہ صاحب نے کہا حدیث میں آتا ہے کہ جو دن کی 12 سنتیں پڑھے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنے گا. یہ گھر ہر روز بنے گا یا زندگی بھر کی سنتوں کے بدلے میں ایک بنے گا؟ مشکل سوال ہے. اس لیے کہ ہر روز گھر بنے گا، پھر کون بنائے گا؟ اتنا اللہ کے پاس ٹائم ہی کتنا ہے، ٹھیک. اور پھر جگہ اسپیس جگہ کتنی ہوگی، پھر اللہ کیسے بنائے گا، کتنے فرشتے اس میں لگا دے گا؟ تو آسان جواب تو یہ کہ ایک ہی بنے گا. لیکن ہر روز بنے گا. کتنے بنیں گے؟ ٹھیک. اس میں یہ 2 باتیں عرض کر دوں گا، اس سے آپ کو اور سوالوں کے جواب بھی مل جائیں گے انشاءاللہ. ناراض نہیں ہونا کسی نے. یہ ہماری ایک سوچ بن چکی ہے معاشرے میں، ہم مسلمانوں کی ایک سوچ بن چکی ہے ہم مسلمانوں کی. وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو کام اپنے ذمے لیے ہیں نا میں کروں گا، اس کے بارے میں ہم بہت فکر مند ہیں اللہ کیسے کرے گا. اور جو کام اللہ نے ہمارے ذمے لگائے ہیں نا اس کے بارے میں ہم بے فکر ہیں. اللہ رزق کیسے دے گا، میں بچوں کو کھلاؤں گا کہاں سے؟ اب اللہ نے کہا ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، 12ویں پارے کی پہلی آیت، کہ جو زمین پر چلنے والا جاندار ہے ہر ایک کا رزق میرے ذمے. بندہ کہتا ہے میں کہاں سے کھلاؤں گا؟ اللہ کے بندے تو شادی کر، کہتا ہے میں بیوی کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ ایسے خواہ بیکار باتیں. شادی کر، رزق اللہ کے ذمے ہے. بچے پیدا کر، رزق اللہ کے ذمے. جتنے مرضی پیدا کر، رزق اللہ کے ذمے. ہاں فکر نہ کریں. جن لوگوں نے یہ بیوی بچوں کی پیدائش پہ 2 بچے ہی اچھے، فلاں اچھے، جن لوگوں نے یہ اصول بنائے تھے نا، آج ناروے کے اندر جو بندہ 1 بچہ پیدا کرے اس کو 75,000 کراؤن مل رہے ہیں، کیونکہ وہ بندے ہی نہیں کام، کوئی لوگ بچے ہی نہیں پیدا کر رہے. چائنا کے اندر اعلان ہوا ہے باقاعدہ سرکاری طور پر کہ اتنے بچے جو بچہ پیدا کرے گا اس کو اتنے الاؤنس. کیوں؟ اب جاپان کے اندر بھی یہی حال ہے، کیونکہ ان لوگوں نے پہلے کہا تھا ہمارے پاس مشین بن گئی ہے، بس ہم ادھر سے لوہا ڈالیں گے ادھر سے کار بن کے نکلے گی، ہمیں انسانوں کی ضرورت نہیں ہے، بچے بند کرو. اب وہ مشینوں کے چلانے والے بھی انسان نہیں رہے. یہی حال کینیڈا کا. کینیڈا اس وقت افرادی قوت سے خالی ہو چکا ہے، بندے مانگ رہا ہے دنیا بھر سے. انسان مفت ویزے دے رہا ہے اس وقت کینیڈا کام کرنے والوں کو. وہاں کام کرنے والے انسان ہی نہیں رہے.
تو اس لیے اللہ کا نظام، تو ایک تو یہ کہ وہ 12 سنتیں پڑھے گا تو گھر کتنے بنے گے، ایک تو یہ، تو اللہ بے شمار گھر بنائے گا انشاءاللہ. اور یہ اس فکر کو بدلنا چاہیے کہ جو اللہ نے کہا ہے نا، تو اس کے لیے سارے مشکل ترین سوالوں کے جو جواب ہے نا، اس سوال کا بھی جواب وہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، بس اس کا ترجمہ آتا ہو پھر سوال کوئی نہیں ہوتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت والا ہے. اور جہاں تک رہی جگہ کہ اللہ اتنے سارے گھر کہاں بنائے گا، تو اس کے لیے وہ بعد کی قیامت کی باتیں، بعد کی باتیں وہ بعد کی ہیں. ابھی دنیا میں یہاں باہر بیٹھ جائیں، یہ باہر گھاس میں نا لان میں بیٹھ جائیں، اور دنیا کے بڑے سے بڑے سائنسدان کو بلائیں، یہ سمجھانے لگا اس گھر کہاں بنے گا نا، تو یہ باہر بیٹھ جائیں لان میں اور دنیا کے بڑے سے بڑے خلائی سائنسدان کو بلائیں، اسپیس سائنس سے خلائی سائنسدان کو بلائیں، اس سے پوچھیں یہ اوپر کیا ہے، کوئی نہیں کہے گا آسمان ہے. آسمان، اسکائی، یہ انگلش لٹریچر کا لفظ ہے، سائنس کا لفظ نہیں ہے. آپ کسی سائنس کی کتاب میں اسکائی کا لفظ نہیں پڑھیں گے. یہ تو آسمان کو مانتے نہیں، کہتے نہیں یہ نیلا نیلا یہ ذرات ہیں، جیسے روشنی ٹکراتی ہے تو وہ نیلے نظر آتے ہیں. آپ پوچھو آگے کیا ہے، وہ بڑے سے بڑے سائنسدان کو یہاں بٹھا لو، اور یہ اوپر کیا ہے، وہ کہے گا آگے خلا، اسپیس. پھر پوچھو آگے کیا، وہ کہے گا نیپچون اور طارد، مشتری، زحل اور مریخ اور فلاں اتنے ارب کلومیٹر. بس بول جب چپ کر جائے نا اسے آگے کیا ہے. سائنس کے ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں میں، اچھا تو آگے کیا ہے، وہ آگے کہے گا آگے اسپیس ہی اسپیس ہے، اتنے لاکھ میل، ارب میل. بس جب وہ چپ کر جائے پھر سوال کر لیجیے گا اس سے آگے کیا ہے، تو کہے گا آگے بھی خلا ہی خلا ہے. اور جو بڑے سے بڑا سائنسدان ہوگا نا، خلائی سائنسدان جو کہ دیانت دار ہوگا، وہ پتہ ہے کیا، سائنسدان سارے دیانت دار ہوتے ہیں، اچھا تو وہ جو سائنسدان ہوگا نا اس سے پوچھو کہ آگے کیا ہے، تو وہ دیانت دار جو سائنسدان ہوگا پتہ کیا کہے گا ابھی اس سے آگے ہماری ریسرچ نہیں گئی، اب یہ ریسرچ چل رہی ہے. میرے بھائیوں یہ اوپر کیا ہے ابھی اس کی انتہا انسان نہیں پہچان سکا. اس ساری جگہ میں اللہ نے گھر ہی بنانے، اچھا اللہ نے گھر ہی بنانے. ہاں جنت کتنی بڑی ہوگی، کیا ہوگا، ابھی اس کا سائز، ابھی پہلے خلا کا سائز لے لو، پھر اس کے بعد جنت کا سائز بھی لے لو، پھر جنت کا سائز بھی لے لو. حدیث سنانے لگا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا جامع ترمذی کی حدیث ہے، تاکہ ایمان پتہ چلے نا، ایمان کا کتنی جگہ ہے، کتنی اسپیس ہے، کتنی جگہ ہے، زمین ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے زیادہ ہنستے نہیں تھے، وہ زور سے نا زیادہ نہیں ہنستے تھے. اس واقعے میں جو میں نے بتانے لگا ہوں اس میں ہنسے بڑے زور سے. فرمانے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں جہنم میں سے جو آخری بندہ جنت میں داخل ہوگا نا، جہنم میں سزا بھگت کر، میں اس کو بھی جانتا ہوں. اور پھر فرمایا کہ وہ جو آخری بندہ نکلے گا نا، وہ گھسٹتے ہوئے جہنم سے نکلے گا، اور جب جھانکے گا جنت میں تو دیکھے گا ساری جگہ پر ہوئی بھی. تو وہ بندہ ظاہر اس کی نگاہ محدود ہے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا مانگ، تو کیا مانگتا ہے، تو وہ کہے گا مجھے جنت میں تھوڑا سا داخلہ مل جائے. تو اللہ کہے گا اور کتنی بڑی جنت مانگتا ہے، تو وہ کہے گا اللہ بھری ہوئی ہے جنت، جگہ ہی نہیں ہے. اس پر اللہ کہے گا جا، یعنی جنت میں جانے والا آخری بندہ، جامع ترمذی کی حدیث کا ترجمہ سنا رہا ہوں، جو آخری بندہ ہوگا نا اس کو اللہ تعالیٰ کہے گا جا، دنیا میں جو زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ تھا نا اتنی بڑی جنت میں نے تجھے دے دی. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زور سے ہنسے کہ آپ کی داڑھیں مبارک ظاہر ہو گئی. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس لیے 12 سنتیں، یہ 12 سنتیں وہ سنتیں مؤکدہ ہیں، 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 2 6 اور 2 ظہر کے بعد کی، کتنی ہو گئی 8، اور 2 مغرب کے بعد کی کتنی ہو گئی 10، اور 2 عشاء کے بعد کی کتنی ہو گئی 12. تو یہ کل 12 سنتیں. ایک صاحب نے کہا اگر گورنمنٹ میں جاب مل رہی ہو لیکن
کام کرنے کی شرائط ہیں کہ آپ نے پینٹ شرٹ اور ٹائی پہننی ہے، اب اس پر رہنمائی کر دیں کیا کرنا چاہیے. جی آپ نے تو بہت چھوٹا سا سوال لکھا، آسان سا سوال لکھا. یہی اسی مسجد کی بات ہے کہ سوال جواب کی نشست ہو رہی تھی، چند سال پہلے کی بات ہے. تو ایک نوجوان تھا، اس نے سوال کیا، کہنے لگے کہ مجھے ایک فیکٹری میں ایک آفس ہے، اس میں جاب مل رہی ہے، بہت اچھی ہے، تو لیکن وہ جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہے وہ کہتا ہے میں نے تجھے نماز نہیں پڑھنے دینی. داڑھی رکھی، چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھی گئی تھی اس نے، نوجوان نے نا. تو میرے سے پوچھتا ہے یہاں بھری مجلس میں کہ میں وہاں ملازمت کر لوں، میرے لیے وہاں ملازمت کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے. میں نے کہا کہ بیٹا یہ نشست ختم ہو جائے پھر آپ الگ سے مجھ سے سوال کر لیں، سب کے سامنے میں نے جواب نہیں دینا. ظاہر ہے کسی بھی مفتی صاحب سے پوچھیں گے وہ تو یہی کہے گا کہ حرام، ناجائز. ناجائز جہاں شرط ہوگی نماز نہیں پڑھنے دوں گا تمہیں. ظاہر ہے 2 نمازیں پکی پکی، ایک ظہر کی اور ایک عصر کی. اب وہ نوجوان بعد میں جب مجھے ملا تو یہی جواب پینٹ شرٹ اور ٹائی کا بھی ہے، یہی جواب. تو میں نے اس نوجوان سے کہا کہ تم یوں کرنا کہ دیکھو جاؤ وہاں کر لو. میں نے اس کی آنکھوں کے اندر ایک چمک دیکھی تھی. اللہ، اس نے جو سوال کیا نا، جب اس کی آنکھیں چمک رہی، بڑا ذہین قابل نوجوان ماشاءاللہ. بعد میں مجھے ڈگریاں بھی اس کی معلوم ہو گئی تھی. تو میں نے کہا کہ تم نے وہاں جاب کرنی ہے، کہنے کہ جائز ہے کمائی. میں نے کہا 100% جائز ہے، فکر نہ کرو، لیکن جیسا میں کہوں ویسا کرنا ہے. میں نے کہا کہ دیکھو تم صبح وضو کر کے جاؤ گے اور جا کر تم نے ایک ٹوپی رکھ لو، ایک ٹوپی بھی رکھ لو، ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے. میں نے کہا ٹوپی رکھ لو، ایک جائے نماز اپنی دراز میں رکھ لینا. جب نماز کا وقت ہونے لگے تو اپنی میز کے اوپر کوئی کام باقی نہ رہنے دینا. جس پر مینیجنگ ڈائریکٹر پوچھے تو بس وہیں جا نماز بچھا لینا اور نماز پڑھ لینا، ظہر کی اور عصر کی. کہنے لگا میں دیکھ کر آیا ہوں وہاں شیشے لگے ہوئے ہیں تو وہ دیکھ لے گا، وہ منع کرے گا. میں نے کہا نہیں بس اب تم اس بات کو ذکر نہ کرو. اس نے لکھ کر، تو میں نے یہ بھی پوچھا، میں نے کہا اس نے لکھ کر ایگریمنٹ تو نہیں کیا یہ والا کہ تمہیں نماز نہیں پڑھنے دوں گا؟ نہیں، وہ تو انٹرویو کے دوران اس نے کہا تھا. میں نے کہا بس ٹھیک ہے، کیونکہ ایگریمنٹ کے خلاف نہیں کرنا. تو اس نے جناب شروع کر دی یہ کام. تو ہفتے 1.5 ہفتے بعد، پھر 2 ہفتے بعد یہاں آیا جمعے میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، منع نہیں کر رہا. اب نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا اس نے، اس کے پیچھے بڑی لمبی کہانی ہے. ہم مسلمانوں کے کرتوت جس کی وجہ سے لوگ نماز سے متنفر ہوئے. کیوں؟ ایک صدر پاکستان گزرے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند کرے. انہوں نے پورا آدھا گھنٹہ نماز کے لیے رکھا تھا. آدھا گھنٹہ ہر فرض واجب کر دیا تھا کہ ہر ادارے کے اندر آدھے گھنٹے کا وقفہ ہوا کرے گا نماز کے لیے. چنانچہ دفتروں میں کیا شروع ہوا کہ 2 بجے، 1:30 بجے سے لے کے 2 بجے تک تھا وقفہ. 1 بجے صاحب میز سے اٹھ جاتے تھے کیونکہ نماز پڑھنی ہے نا. 1:30 بجے شروع ہونا ہے وقت، ابھی نماز بھی پڑھنی، وضو بھی کرنا ہے. چنانچہ اس 1 بجے سے لے کر 2 سوا 2 تک کوئی کام دفتر میں نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اسی میں بچوں کو اسکول سے بھی لانا ہے، اسی میں سودا بھی لانا ہے، اسی میں گھر جا کے کھانا بھی کھانا ہے. نماز نہیں پڑھنی. لوگ متنفر ہو گئے ایسی ہماری نمازوں سے. یہ تھی پیچھے لمبی کہانی. چنانچہ جب میں نے اس کو پابند کیا نا کہ وضو کر کے جانا ہے اور جا کر وہاں آپ نے بالکل اسی طرح کرنا ہے، تو 2 ہفتے پڑھنے کے بعد کہنے لگا کہ وہ نہیں، کچھ نہیں کہا مینیجنگ ڈائریکٹر نے، کیونکہ وہ اس میں وقت نہیں لگاتا. یہ بھی میں نے کہا تھا چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھنا، یہ بھی کہا تھا چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھنا. اور دیکھو نفل نہ ہو تو کوئی بات نہیں، فرض اور سنتیں موقعہ ضرور پڑھ لینا. مہینے کے بعد پھر وہ آیا نا تو اب اس کے چہرے پہ عجیب سی مسکراہٹ تھی. مہینے 1.5 مہینے کے بعد بہت عجیب مسکراہٹ تھی اس نوجوان کے چہرے پر. کہنے لگے وہ مینیجنگ ڈائریکٹر نے بھی نا اپنی دراز کے اندر جا نماز رکھ لی ہے، وہ بھی نماز پڑھتا ہے، وہیں پڑھ لیتا ہے. پھر 6 مہینے سال گزرا، پھر کبھی آیا وہ تو ایک دم بڑا مسکرایا زوردار طریقے سے. کہنے لگے کہ وہ جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہے اس نے ایک دن اعلان کر دیا، سب کو میٹنگ میں کہا کہ جی میں وہ فلاں کمرہ نماز کے لیے مخصوص کر رہا ہوں، پہلے سے وضو کر کے تیار رہو، بالکل وقت ضائع نہیں کرنا، اور سب لوگ باجماعت نماز کمرے میں پڑھا کریں گے.
اب بتائیے اس کا وہاں ملازمت کرنا جائز کہ ناجائز؟ وہ تو دین کی دعوت دینے والا داعی بن گیا، داعی بن گیا۔ اسی طرح ابھی حال ہی میں ایک باہر کے ملک سے ایک صاحب نے وہ ای میل بھیجی، انہوں نے کہا کہ میں جہاں اب جاب کرنے جا رہا ہوں، ماشاء اللہ داڑھی رکھ لی اس نوجوان نے، اور وہ کہنے لگے جی وہ پینٹ شرٹ کے بغیر نہ دفتر میں گھسنے نہیں دیتے۔ میں نے کہا آپ کام کیا کرتے ہیں؟ کہتے میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں۔ میں نے کہا اس کا مطلب لیپ ٹاپ تو آپ لے کے جائیں گے، لیپ ٹاپ لے کر جائیں گے؟ کہنے کا ہاں۔ میں نے کہا لیپ ٹاپ کے اندر ایک باریک عربی جبہ رکھ لیں، عربی جبہ بڑے کمال کا ملتا ہے کپڑے میں، کہ وہ اس کو آپ لپیٹیں تو ایک لیپ ٹاپ کی موٹائی زیادہ ہوتی، اس کی موٹائی کم ہوتی۔ تو میں نے کہا لیپ ٹاپ والے بیگ میں رکھ کے آپ لے جائیں، اور جب آپ نماز پڑھنے لگے تو کپڑا بھی کمال کا ہوتا ہے وہ عربی جبہ والا، وہ جتنی مرضی آپ اس کو لپیٹ کے رکھیں، اس پہ سلوٹیں بھی نہیں پڑتی۔ تو میں نے کہا وہ رکھ کر لے جایا کرو، جب نماز پڑھنے لگو تو اوپر وہ پہنا اور نماز پڑھ لی۔ ایک دفعہ ہوا، دو دفعہ ہوا، کہیں اس کے منیجنگ ڈائریکٹر نے اور وہ جو ہوتا ہے وہاں آفیسر، اس نے 3-4 دفعہ دیکھا اس کو، دیکھ کر جو ہے نا وہ اس کو کہنے لگا بڑی گڈ لکنگ ہے اس کی اور بڑا سمارٹ لگتے ہو تم، یہی پہن کے آیا کرو۔ شروع ہو گیا، شروع ہو گیا۔ صرف تھوڑی سی ایمان اور عمل کی تھوڑی سی بات ہے کہ انسان اس طرف متوجہ ہو جائے، اللہ بہت آسان کر دیتا ہے۔ اس لیے گورنمنٹ جاب ہو، سر دوسری جاب ہو، اگر اس میں پینٹ شرٹ پہننے کو کہا جائے پہن لیجیے۔ اور ٹائی جہاں تک ہے، ٹائی کا تعلق، تو ٹائی جو ہے نا اس کا انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں آپ یہ لفظ پڑھیں گے تو آپ کو وہاں ٹائی کا لفظ نہیں ملے گا، موبائل میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو ٹائی کا لفظ آپ کو انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں نہیں ملے گا، وہاں آپ کو لفظ ملے گا نیک ٹائی۔ اس کا پورا نام ہے نیک ٹائی۔ نیک کا معنی گردن اور ٹائی کا معنی پھندا، ٹائی کا معنی پھندا، تو یہ اس نے خود لکھا ہے۔ تو نیک ٹائی کا معنی ہوا گردن کا پھندا، اور آگے وہاں لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ عقیدہ رکھتا ہو کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ ان کو سولی دی گئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، تو وہ گلے میں یا صلیب پہنے اور یا نیک ٹائی پہنے، عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی۔ اور اب میں نے صرف وہ حوالہ ہی دیا کتاب کا، میں نے کوئی تشدد والی بات ہی نہیں کی، میں نے کچھ بھی نہیں کہا، میں نے تو صرف مطلب بتایا نیک ٹائی کا۔ اب جو عقیدہ ہو، اور اگر ایسی ضرورت پیش آ جائے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر تو توبہ اور استغفار بھی جاری رکھیں، بے روزگار نہ رہیں، ملازمت اختیار کریں، پھر اللہ اسے بچنے کی بھی توفیق دے دے گا انشاءاللہ۔ توبہ اور استغفار بھی جاری رکھیں۔ عبد الحادی نام رکھنا درست ہے، درست۔ ایک صاحب نے کہا میرے لیے کہ پاس 4 تولے سونا ہے، میں اسے ہر ماہ 3000 جیب خرچ دیتا ہوں، اس کے علاوہ زرعی زمین کا ٹھیکہ 30,000 کیا آخر میں نقدی نہیں ہوتی، یعنی خرچ ہو جاتی ہے، 4 تولے سونا رہ جاتا ہے۔ ایک عالم نے کہا کہ ایسی صورت میں زکوٰۃ نہیں ہوگی، مگر تقریباً 50,000 زکوٰۃ کی مد میں دے چکے ہیں، کیا اس رقم کی اور نیت کی جا سکتی ہے، مثلا کسی کی نمازوں کا فدیہ وغیرہ؟ نہ، جو زکوٰۃ، اب یہ بات درست ہے، 4 تولے سونا ہے اور سال بھر گزرنے کے بعد اس کے پاس نقد رقم نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر بیوی کے پاس 1-2 ہزار روپیہ بھی ضرورت سے زائد بچت کا پڑا ہوا ہوگا نا، بچت، تو پھر سارے سونے کی قیمت نکالنی پڑے گی اور زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اگر صرف سونا ہے تو ایسی صورت میں پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اور جو زکوٰۃ دے چکے ہیں تو اس کی نیت وہی ہے جو زکوٰۃ کی ہے، اللہ قبول کرے گا۔ اب اس کو کسی اور مد میں ایڈجسٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کو ایڈجسٹ نہیں کیا جا سکتا، بس جو دے دیا سو دے دیا۔ روزانہ رکتے ہوئے گناہ کرے، پتہ نہیں کیا لکھا، مر گئے تو کیا جنت میں جا سکتے ہیں؟ یہ کوئی صاحب واضح کریں گے روزانہ؟ میں سوال نہیں سمجھ سکا یہ۔ جی اگر کوئی جو ہے نا، جی اگر کوئی، جی جی اچھا اچھا جی
بیٹھے. روزے کی حالت میں مر گئے. جی بیٹھے 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 شاباش. روزے کی حالت میں نا روزہ ٹوٹتا ہے 3 چیزوں سے: کھانا پینا ازدواجی تعلق. اگر یہ 3 گناہ نہیں ہوئے نا اور روزہ رکھا ہوا ہے تو روزہ اس کا موجود ہے. اور اگر یہ عام طور پر گناہوں کا استغفار کرتا رہتا تھا، صرف روزے کی حالت میں گناہ ہوا، روزے کی حالت میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، فوراً فوت ہو گیا، تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا. روزہ توڑا نہیں ہے اس نے، یعنی کھانا پینا ازدواجی تعلق نہیں کیا، روزے سے موجود تھا تو ضرور اس پر بشارت ہوگی. اور ایک یہ کہا کہ مسلمان پر کتنے حق ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان بتائے ہیں کہ ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر مندرجہ ذیل حقوق ہیں. نمبر 1، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کریں، جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں جائیں، جب وہ دعوت دے تو دعوت قبول کریں، جب وہ سلام کرے تو سلام کا جواب دے، جب وہ چھینکے تو وہ چھینکنے والا الحمدللہ اور یہ یرحمک اللہ کہے. بہت آسان سے حق ہے، کوئی مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.